بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عید مباہلہ بھی دیگر عیدوں کی طرح بہت بڑی عید ہے۔ اس کی حقیقت یوں بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ایک خط نجران کے عیسائیوں کو لکھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں۔ نجران جو جگہ تھی مدینہ اور یمن کے درمیان میں ایک وادی تھی جسے نجران کہا جاتا تھا، یہاں زیادہ تر عیسائی رہا کرتے تھے۔ جب انہیں پیغمبر گرامی اسلام کا یہ خط ملا، ان کا ایک خاص وفد، ایک خاص گروہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچا۔ یہ ظہر کے وقت پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور سارا دن پیغمبر گرامی اسلام سے سوالات کرتے رہے۔ پیغمبر ان کے سوالات کے جواب دیتے رہے۔ ان کے عالم دین نے پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھا کہ آپ کا مسیح کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا عقیدہ ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس عالم دین نے، عیسائی عالم دین نے کہا، کیا کوئی بندہ، کوئی نبی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فوراً اللہ کی طرف سے قلب محمد پر وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں دونوں کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے پادریوں نے، عیسائیوں کے عالم دین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور پیغمبر گرامی اسلام سے بے جا بحث و مباحثہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول، یہ دلیل آنے کے بعد بھی آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت کریں گے۔ اگلے دن مباہلے کا قرار پایا، ایک میدان میں عیسائی پہنچ گئے۔ پیغمبر گرامی اسلام ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ عیسائیوں کا جو لیڈر تھا ابو حارث، اس نے یہ کہا کہ اگر محمد اپنی اہل بیت کو، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لائیں تو ان سے بحث و مباحثہ، یعنی ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر وہ اپنے دوستوں کو لائیں تو ان سے مباہلہ کر لینا۔ کچھ دیر بعد ابو حارثہ نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ایک طرف مولا علی علیہ السلام کو لے کر آ رہے ہیں اور ایک طرف بی بی سیدہ کو اور حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ جب عیسائیوں کے لیڈر نے ان چہروں کو دیکھا تو بلند آواز میں کہنے لگا، عیسائیوں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ دے، وہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، مباہلہ کرنے سے پہلے انہیں روک دو، ورنہ روح زمین پر ایک عیسائی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ پیغمبر اسلام کو انہوں نے مباہلہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی عید مباہلہ کے نام سے جانی جانے والی عید۔
جو پورے عالمی اسلام میں منائی جانی چاہیے، لیکن بہت ہی کم لوگ اسے مناتے ہیں۔ اگر ہم پورا عالمی اسلام اس عید کو جوش و خروش سے منائیں جس میں اہل بیت کی فتح اور عیسائیوں کی شکست ہوئی، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت اور پیغمبر کا کیا مقام تھا۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ہر حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔